السلام علیکم وعلیکم وسیم السلام۔ بھائی، میرے علماء کرام سے سوال یہ تھا کہ شب قدر کی کیا نشانیاں ہیں، اور یہ جو طاق راتیں ہوتی ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رات شب قدر ہے؟ صحیح ہے مفتی صاحب، یہ ہاں حاضر. اس کا ایک پس منظر یہ بھی کہ لوگوں کو میں نے اکثر یہ کہتے بھی سنا ہے یار، ایک فی اور وہ صدق دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار آج ایک فیل آ رہی ہے کہ یہی ہے، یار لگ رہا ہے یہی ہے. تو کوئی ایسے کوئی نشانی یا انڈیکیشن ہوتا ہے یا اس کھوج کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ بنیادی طور پر یہ اجمال کا جو پردہ ہے نا، ہاں اسی میں تجسس کا جذبہ ہے. یعنی یہ اجمال کا پردہ رکھا اسی لیے گیا ہے کہ انسان کے اندر کیوریوسٹی اتنی رہے کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو عبادت کی جو خو ہے ہاں وہ اور بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. اس کو ایک مہمیز ملتی ہے، اس کو ایک تحریک ملتی ہے، اس کے ایموشنز اور سینٹیمنٹس کے اندر ایک بہت زیادہ اچھی ہائپ کریٹ ہوتی ہے جو اسے اس بات پر بہت تعمیری انداز سے مجبور کرتی ہے کہ اچھا آج بھی امکان ہے، ہاں آج بھی ہم عبادت کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا آج بھی اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ اجمالاً کے ماہ رمضان میں یہ تو ہمیں معلوم ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس رات کو پروردگار عالم نے غیر معمولی فضیلت دی ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے قرآن مجید کی صراحت کی روشنی میں کہ اس لیلہ کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا. یہ تمام تر چیزیں ہمیں معلوم ہیں. اب اس کے بعد تجسس ہے کہ چلیں اس 30 کے اندر کون سا، تھوڑا سا اور آگے بڑھے کہ آخری 10 راتوں کے اندر، ان 10 راتوں میں کون سا امکان زیادہ ہے کہ طاق راتیں ہوں. طاق راتوں کے اندر یہ والی رات ہو سکتی ہے، یہ والی رات ہو سکتی ہے. یہ تجسس جو ہے یہ بہت تعمیری ہے، اور اس میں جو عبادت کا جو سلیقہ پیدا ہوتا ہے یہی تو مطلوب تھا. لہذا اس کو اسی طریقے سے رہنا چاہیے. اس سے اب آپ یہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اسپیسیفائی نہیں کیا تو اس کھوج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہے انسان. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم ہیں، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کو جو حکم دیا تو علامات سے ایک طرح سے وہ مقید سے ہو جاتی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے، آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا کہ 29 سب سے مظلوم رات ہے. جی بالکل بالکل ایسے ہی. 27 کو تو ایسا سمجھتے ہیں شاید اسی کے اندر شب قدر ہے، حالانکہ آپ کے نبی نے تو یہ ارشاد فرمایا نا. اچھا میں جب غور کرتا ہوں نا تو جو اکابرین نے علامات لکھی ہیں وہ ترغیباً نہیں ہیں کہ تو یہ علامت ملے تو سمجھ لینا ایسا ہے، بلکہ انہوں نے کوئی ایسا جیسے بات ہو رہی ہے بھئی یہ علامات ہمارے سامنے ظاہر ہوئیں بس ایسا. تو یہ تو ہے کہ آپ علامات سے ایک رات کا اندازہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ حتمی طور پر 100% وہی ہو جائے ایسا نہیں ہے. اور بہتر یہ ہے کہ علامات ظاہر نہ کی جائیں تو بہتر ہے. جیسے حضرت نے فرمایا کہ تجسس کے اندر ہی تو کہ مزہ ہے، اور پھر آدمی ہر رات کو زندہ کرے گا، ورنہ علامات ظاہرہ اگر اس کو مل گئیں تو نفس اتنا شرارتی ہے بھئی ٹھیک ہے، آپ بولے کہ بس ہو گیا یار اب کیا کرنا ہے، بس بزرگان دین نے غلط کوئی کہا ہوگا. اس میں تو فوراً وہ بزرگان دین کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے.